اسلام نے عقیدے کے معاملے میں ایسا کلیئر عقیدہ بیان کیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں سب اللہ کے در کے محتاج. کسی سے عقیدت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، اس سے دعا کی درخواست کر لو، اللہ سے یہ کیا کرے گا؟ دعا کرے گا. بس اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی آپ کی طرح کا محتاج. آج کوئی بزرگ بن جائے تو ایسا لگتا ہے اس ڈاکٹر بھی یہی ہے، گردے بھی یہی ٹھیک کرے گا، دل بھی یہی ٹھیک کرے گا، رشتے بھی یہی کرائے گا. دیکھو نا یوٹیوب پہ، آپ دیکھو جا کے. یہ بدعتیوں کے کام نہیں بتا رہا میں، یہ ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور بدعتی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم بدعت نہیں کرتے. ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں آپ کو. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو روحانی علاج والے، وہ گردے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے، وہ پھیپھڑے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے، وہ کووڈ کا علاج بھی آپ کو بتائے گا، وہ آپ کے گھریلو مسائل بھی حل کرے گا، وہ آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا. چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے. پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے. کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں. جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی. بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی. کیا پہلے تو مدد کی، آشوب چشم تھا، اپنی مبارک تھوک لگائی، ان کو شفا ہوئی. یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی. یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی، اس تو بعد ڈیوٹی لائی. تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. نہیں شہید تو زندہ ہے، اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ، احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی. روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے، یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. قرآن حکیم میں واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، مدد بھی دعا اسی سے مانگنی ہے. سورہ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایسی کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ جس ہستی کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا، گویا تم نے اسے الہ ٹھہرا لیا، لیکن سبجیکٹڈ ٹو، وہ آپ کے سامنے یا وہاں پر موجود نہ ہو، کیونکہ وہ جو چیز ہے نا وہ تو ظاہری اسباب میں ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں. لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بعبدۃ الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے.
ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے, وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ کہ دور سے پکارنے کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ولی بہت دور ہے تو انہیں دور سے پکارنا؟ اس میں دو نظریات ہیں, ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. اگر یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کے بغیر ایک شخص ہزاروں میل دور سے ہماری آواز کو سن لے گا تو اس کے کفر و شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بشری تقاضے کے تحت اتنی دور سے یقیناً نہیں سن سکتے ہیں, اگر بشری تقاضے کو دیکھیں یا بشریت کے اوپر نگاہ رکھی جائے, لیکن ہمارا رب کریم بڑی قدرت کاملہ والا ہے, اگر ہم کسی کو دور سے پکارتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز وہاں تک پہنچا دے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر بھروسہ رکھ کر اگر کوئی اس طرح پکارتا ہے تو اس میں پھر کفر و شرک کا کوئی تصور نہیں ہے. اور جدید سائنسی ایجادات نے اس نظریے کو اور واضح اور سنوار کر رکھ دیا ہے کہ آج آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے اس کو آپ موبائل سے نمبر ملاتے ہیں, 1 سیکنڈ گزرتا ہے کہ فوراً اس تک آواز پہنچ بھی جاتی ہے, گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ لائیو مطلب نیٹ پر بیٹھ جائیں, اسکائپ پہ آپ سامنے بیٹھا ہے, آپ یہاں بیٹھے ہیں, ویڈیو آپ چیٹ کریں, بالکل آمنے سامنے جیسے انسان بیٹھا ہوا ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بظاہر وسیلہ نہیں ہے اور آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ میری آواز اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پہنچا دے گا. یہاں بظاہر اسباب موجود نظر آ رہے ہیں, لیکن اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے تحت ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کا ان اسباب کے ذریعے اظہار نہ فرمائے تو کیا ہم پھر بھی گفتگو کر سکتے تھے؟ یقیناً نہیں کر سکتے تھے. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ بھروسہ ہے, وہ اگر ٹھیک ہے تو یہ عقیدہ بھی بالکل درست ہے.